آج ہم کہانی سنیں گے مصعب بن عمیر کی، ایک ایسے شہزادے کی جس نے سب کچھ چھوڑ کر وہ پایا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں قربانی، ایمان اور اصل دولت کے معنی پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرا ان کی زندگی کے اس شدید تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف مکہ کا سب سے پیارا، سب سے امیر شہزادہ جو سونے میں لپٹا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا مومن جس کے پاس شہادت کے بعد دفن کے لیے پورا کپڑا تک نہیں تھا۔ آخر وہ کون سی سچائی تھی جس کے لیے ایک شہزادے نے اپنی پوری دنیا لٹا دی؟ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب صرف ایک نام نہیں تھے، وہ مکہ کی شان تھے، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین لباس پہننے والے نوجوان۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے وہاں دیر تک ان کے قیمتی عطر کی خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ بھئی ایک خواب جیسی، بہترین سے بہترین لباس، نایاب خوشبوئیں اور ایک بہت ہی طاقتور خاندان، یعنی ہر وہ چیز جس کی کوئی تمنا کر سکتا تھا ان کے پاس تھی۔ ان کی والدہ خناز بنت مالک کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، وہ مکہ کی سب سے امیر اور بااثر خواتین میں سے ایک تھیں، اور مصعب وہ تو ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک بے چینی تھی، ایک ایسا خالی پن تھا جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی محفل بھر نہیں پا رہی تھی۔ انہیں اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے بنے ہیں، اور یہی تلاش انہیں ایک بالکل غیر متوقع راستے پر لے گئی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے ان کی زندگی اور ان کی قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مکہ کی ایک عام سی گلی جہاں لوہے کی تپش تھی، وہاں مصعب کی ملاقات خباب بن ارت سے ہوئی۔ خباب معاشرے کے نچلے طبقے سے تھے، ایک لوہار، لیکن ان کی آنکھوں میں ایمان کی وہ روشنی تھی جو مکہ کے بڑے بڑے محلوں میں کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اچھا، اسی ملاقات میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کام کرتے ہوئے خباب کا ہاتھ غلطی سے جل گیا، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ مصعب نے حیرانی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میرے دل کی آگ نے ہاتھ کی آگ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ ایمان کی یہ طاقت، یہ گہرائی، مصعب نے ایسی چیز اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خباب کے وہ الفاظ تھے نا، وہ ایک چنگاری بن گئے۔ مصعب کے اندر سچائی جاننے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ جب دوپہر کی سخت گرمی میں سارا شہر سو رہا تھا، وہ چپکے سے سب سے نظریں بچاتے ہوئے دار ارقم پہنچے، وہ خفیہ جگہ جہاں اسلام کی پہلی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس خاموش کمرے میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوئے تو وہ سیدھے مصعب کے دل میں اتر گئے۔ ہر شک، ہر سوال ختم ہو گیا۔ بس اسی ایک لمحے میں مکہ کا وہ لاڈلا شہزادہ ہمیشہ کے لیے مر گیا اور ایمان کے ایک سپاہی نے جنم لیا۔ لیکن ایمان کا یہ راستہ پھولوں کا نہیں، کانٹوں کا بستر تھا، اور اس کی قیمت اتنی بڑی تھی جس کا مصعب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو جب ان کی والدہ خناس کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو جیسے ان کی محبت شدید نفرت میں بدل گئی۔ جس بیٹے پر وہ جان چھڑکتی تھیں، اب وہی ان کی نظر میں سب سے بڑا باغی بن چکا تھا۔ ان کا غصہ ایک طوفان کی طرح امڑ آیا۔ ان کی اپنی ماں کے حکم پر وہی محل جو کبھی ان کی جنت تھا اب ان کے لیے قید خانہ بن گیا۔ انہیں اپنے ہی گھر کے ستونوں سے باندھ دیا گیا اور بھوکا پیاسا چھوڑ دیا گیا، اس امید میں کہ جسمانی اذیت ان کی روح کو توڑ دے گی۔ لیکن ان پر جتنا ظلم ہوتا، ان کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ان کا ایمان تشدد کے سامنے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ آخرکار ان کی والدہ نے انہیں آخری موقع دیا، یا تو یہ نیا دین چھوڑ دو یا پھر یہ گھر، یہ دولت، یہ خاندان سب کچھ چھوڑ دو۔ مصعب نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، انہوں نے ایمان کو چنا اور اس دروازے سے خالی ہاتھ نکل گئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب مصعب کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ انہیں اسلام کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری سونپی گئی، اسلام کے پہلے سفیر بن کر یثرب جانے کی، جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک ایسا شہر جو قبائلی جنگوں اور سازشوں کا گڑھ تھا، وہاں ایک اکیلا نوجوان بغیر کسی طاقت یا فوج کے آخر لوگوں کے دل کیسے جیت سکتا تھا؟ مصعب کا ہتھیار تلوار نہیں تھی، ان کا ہتھیار تھا اخلاق اور حکمت۔ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی چال نہیں چلی، بلکہ سیدھا شہر کے سب سے طاقتور اور غصے والے سرداروں سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اور حکمت یہ تھی کہ اگر شہر کا سب سے بڑا سردار سعد اسلام قبول کر لے تو پورا قبیلہ اس کی پیروی کرے گا۔ سب کچھ اس ایک ملاقات پر ٹکا ہوا تھا۔
और मुसाब की हिकमत काम करके। जब उन्होंने कुरान की तिलावत की तो उन सख्त दिल सरदारों के दिल मोम हो गए। पहले उसैद और फिर साद बिन मुआज ने इस्लाम कबूल किया, और जैसे ही इस सरदार ने कलमा पढ़ा, पूरा का पूरा शहर उनके पीछे चल पड़ा। मुसब ने अकेले ही वो ज़मीन तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर अजीम हिजरत की बुनियाद रखी जानी थी। और अब आते हैं मुसब की ज़िंदगी के आखिरी बाब की तरफ, जो मैदान जंग में लिखा गया। जंग ओहद में इन्होंने बहादुरी की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो आज तक याद की जाती है। चूँकि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखते थे, जंग की अफरा तफरी में उन्होंने जानबूझकर दुश्मन का हदफ बनने का फैसला किया ताकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। ये एक सोची समझी और बेमिसाल कुर्बानी थी। जब दुश्मन ने उन पर हमला किया तो उन्होंने इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया। दाया हाथ कटा तो झंडा बाएं में थाम लिया, बाया कटा तो अपने सीने से लगा लिया और आखिरी सांस तक उसे बुलंद रखा। शहादत के बाद का मंजर वो दिल दहला देने वाला है। वो शहजादा जो कभी एक लिबास दोबारा नहीं पहनता था, आज उसके पास दफन के लिए पूरा कफन भी ना था। जब एक छोटी सी चादर से सर ढांपते तो पांव खुल जाते और पांव ढांपते तो सर। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सर को चादर से और पांव को घास से ढांप दिया जाए। मुसाब की जिंदगी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हकीकी दौलत आखिर है क्या? क्या ये दुनिया का मालो असबाब है या फिर एक मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला ईमान?